بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان سے جو خبریں موصول ہو رہی ہیں آج سب سے امپارٹنٹ اور سب سے ایک بریکنگ نیوز کی شکل میں حلیمہ باجی نے عمران خان صاحب کا پیغام اپنی قوم کے نام جو جاری کیا ہے اس کو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ پہلی دفعہ عمران خان صاحب نے ڈائریکٹ عاصم منیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ نے اپنے 3.5 سالہ دور میں جو کچھ کیا ہے میرے ساتھ اور میری وائف کے ساتھ، اور میری وائف کو اس لیے جیل میں رکھا ہوا تھا کہ وہ میری کمزوری بن جائے، لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے میری وائف کو بھی میری طاقت بنا دیا ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے جو کچھ ظلم ستم مجھ پہ اور میری وائف کے کیا ہے اس کا مقصد یہی تھا کہ میں آپ کی بیعت کر لوں، میں آپ کو تسلیم کر لوں۔ میں اب واضح طور پر عاصم منیر کو پیغام دیتا ہوں کہ میں مر تو سکتا ہوں لیکن اپنے مشن، اپنی ویژن اور آپ کو تسلیم کرنے کے لیے زندگی کی بازی لگا دوں گا۔ ساری زندگی جیل میں رہ سکتا ہوں لیکن آپ کی اطاعت نہیں کروں گا۔ دوسری سب سے بڑی مثال انہوں نے یہ دی کہ یحییٰ خان کا بھی 10 سالہ پروگرام تھا کہ وہ جو کہ منتخب نہیں ہوتا، آرمی چیف ایک منتخب نمائندہ نہیں ہوتا بلکہ ایک چناؤ کے ذریعے آتا ہے، جس کو چناؤ بھی وزیر اعظم کرتا ہے، تو اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ پورے آرمی کی نمائندگی کرے۔ اور جس طرح کا پروگرام یحییٰ نے بنایا تھا کہ میں قابو کر کے تو 10 سال گزاروں گا، تو اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں محدود الرحمان کمیشن کی رپورٹ میں نے جیل میں پڑھی تھی، جس کی وجہ سے میں نے پھر اس کا حوالہ دیتا ہوں، اس لیے کہ یحییٰ خان نے بھی اپنے آپ کو فرعون ثابت کیا، اور جس طرح اس نے اپنی فوج کی طاقت کو اپنی طاقت سمجھ کے استعمال کیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1971 میں ایک ہمارا بازو ہم سے جدا ہو گیا۔ تیسری طرف انہوں نے کہا ہے کہ عاصم منیر سن لو کہ جب سے تم آئے ہو معیشت کا پٹھا بیٹھ گیا ہے، عدالتوں کا پٹھا بیٹھ گیا ہے، اداروں کا پٹھا بیٹھ گیا ہے۔ تم نے اتنا ظلم کرنے کے باوجود بھی اپنا وہ چیز حاصل نہیں کر سکے جو تم کرنا چاہتے ہو۔ تم اقتدار کے بھوکے تھے پہلے دن سے، اور اب سن لو کہ میں نے آج تک جو بھی پریڈکشنیں کی ہیں وہ سچ ثابت ہوئی ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ میری پارٹی کو کرش کر دیا جائے گا، میرا بلہ نشان لے لیا جائے گا، لوگوں کو ڈرایا جائے گا، لوگوں کی چادر و چادروازی کی خلاف ورزی کی جائے گی، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے کہا تھا کہ میری پارٹی کلین سویپ کرے گی۔ اور اب آپ کے سامنے ہے کہ 17 سیٹوں والا اس ملک کا پرائم منسٹر بنایا گیا ہے۔ آپ نے میرا مینڈیٹ بھی چوری کیا، اس کے باوجود بھی ابھی تک آپ کی اقتدار کی ہوس پوری نہیں ہو رہی، اور ابھی آپ نے 10 سال کا پروگرام بنا لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج میں بہت بڑی پریڈکشن کرنے جا رہا ہوں کہ ملک کی معیشت جو میرے دور میں پاکستان سے لے کر میرے دور تک 47,000 ارب لیا تھا، نہ 45,000 ارب لیا تھا، آپ نے اپنے 3.5 سالہ دور میں 47,000 ارب روپیہ قرضہ لے لیا ہے۔ مجھ سے آپ نے ڈبل لے لیا ہے۔ میں نے اپنے پورے پاکستان سے بننے تک جتنا قرضہ لیا تھا وہ آپ نے 3.5 سال دور میں لے لیا ہے۔ اس لیے میں پروڈکشن کر رہا ہوں کہ اس موجودہ صورتحال میں رول آف لا نہ ہونے کی وجہ سے، اداروں کو تباہ کرنے کی وجہ سے، لوگوں کو انصاف نہ ملنے کی وجہ سے میں پریڈکشن کر رہا ہوں کہ بنگلہ دیش، سری لنکا اور نیپال کی طرح کے حالات آپ نے بنا دیے ہیں۔ اب عوام کے پاس کوئی راستہ نہیں رہ گیا۔ میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا تھا، میں نے اپنے نمائندے جو تھے ان کے ساتھ چلنا چاہتا تھا، لیکن جب سے آپ نے 10 سال کی
سزائیں دینا شروع کر دی. میں پروڈکشن کر رہا ہوں کہ ملک کی معیشت تباہ ہو گئی ہے, ملک کا آئین قانون تباہ ہو گیا ہے, رول آف لا ختم ہو گیا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں بھی سری لنکا جیسے, نیپال جیسے اور بنگلہ دیش جیسے حالات بننے جا رہے ہیں. اس کو آپ کوئی نہیں روک سکتا, کیونکہ ملک جو ہے اس وقت بہت ہی گمبھیر سچویشن میں داخل ہو چکا ہے. ایک طرف آپ کو اقدار کی حوث ہے, اور دوسری طرف ملک جو ہے قرضوں میں ڈوب چکا ہے, اور تیسری طرف ملک کی عدالتیں جو ہے وہ بالکل ختم کر کے آپ نے رکھ دی ہیں, اپنی جی ایچ کیو کی عدالتیں بنا دی ہیں. آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. پاکستان زندہ باد.